وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔ آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 79 سے بیان ہے رہی وہ کشتی، کیونکہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کے اور میرے درمیان میں جدائی ہے، کل کے درس کے اندر یہاں پر بات مکمل ہوئی تھی، تو لیکن اب اس ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے میں آپ کو ان کاموں کی حقیقت بتاتا چلوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے، اور آپ نے سمجھا کہ جیسا کہ یہ شریعت کے خلاف اور یہ ناجائز کام اور حرام کام مجھے آپ نے کرتے ہوئے دیکھا، تو میں اس کی حقیقت پر سے پردہ اٹھا دوں آپ کے سامنے۔ اب فرمایا رہی وہ کشتی تو وہ چند مسکین لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح یعنی اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے، تو ہمیں یہ خطرہ تھا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، وہ لڑکا جو ان سے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان دونوں کو اس کے بدلے میں اس سے اچھا بچہ عطا فرمائے جو پاکیزہ بھی ہو اور زیادہ رحم دل بھی ہو۔ اب خضر علیہ السلام اصل میں ان آیات کے اندر جہاں کل بات ہوئی انہوں نے کہا کہ اب آپ نے اعتراض کر دیا اب اور سوال کر دیا، اب یہاں سے آپ کی میری جدائی کا وقت ہے، مگر ان چیزوں کے اوپر سے پردے اٹھا رہے ہیں کہ یہ سارے کام میں نے کیوں کیے، جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ اچھا، تو ان کا اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں یعنی جوان ہو جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے انہیں اپنا خزانہ مل جائے، اب آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ اور آگے فرمایا اب اس سارے معاملے کا حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ کرکس بیان کر رہی ہیں کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے یہ کام اپنی رائے سے نہیں کیے اے موسیٰ، یہ کام یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے۔ بہرحال آگے فرمائے ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، ان کاموں یہ ان کاموں کی حقیقت ہے کشتی والوں کی، اس نوجوان خوبصورت معصوم بچے کو جو آپ نے کہا قتل کر دیا، اور اس بستی والوں کی دیوار کو سیدھا کرنے کی، یہ ان کاموں کی حقیقت ہے۔ ذالک تعویل، یہ ان کاموں کی حقیقت ہے۔ ما لم تستطع علیہ صبرا، جن پر آپ جو ہیں وہ صبر نہ کر پائے۔ تو اب یہ جو آیت نمبر
79 سے لے کر 82 تک کا بیان، یعنی اس کا جو اس کی ایک مختصر سمری ہے وہ تو یہ ہے کہ جن غریب لوگوں کی کشتی کو میں نے خراب کیا وہ لوگ اس کے ذریعے اپنے بال بچوں کا گزارا کرتے تھے، اور جس دن ہم اس کشتی پر سوار ہوئے تھے اس دن دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ ایسی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا جن میں کوئی عیب نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے ان کی کشتی میں عیب لگا دیا تاکہ کہیں وہ اس پر بھی قبضہ، ان بیچاروں کی کشتی پر بھی قبضہ نہ کر لے۔ یعنی بظاہر تو دیکھنے میں میں نے شریعت کے خلاف کام کیا، اور میں نے بظاہر دیکھنے کے اندر جون سا ہے جو ایک ناجائز کام کیا یا ایک غلط کام کیا، اور مگر حقیقت یہ تھی۔ اور اب بقول آپ کے جس بے گناہ معصوم بچے کو میں نے قتل کر دیا، جس بے گناہ کو ناحق قتل کیا، تو اس کے والدین مومن اور نیک تھے، مگر اس بچے کی پیشانی کے اوپر، ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوا تھا، اس لیے اندیشہ تھا کہ اس کے جو والدین ہیں، اس کی ماں اور اس کا باپ، وہ کہیں اس کافر بچے کی محبت میں اپنے ایمان سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں اور کافر نہ ہو جائیں، لہذا ان کے ایمان کی حفاظت کی خاطر میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب اس کی تفصیل آگے میں عرض کروں گا۔ اور تیسری بات یہ، اے موسیٰ، بظاہر آپ کو جو تینوں کام ناجائز دکھائی دیے یا حرام دکھائی دیے، جبکہ اس کی حقیقت کچھ اور تھی، تو وہ جو بستی والوں کے سلوک کے باوجود جو ایک گھر کی دیوار کو میں نے سیدھا کر دیا، تو اے موسیٰ اصل میں وہ بات یہ تھی کہ وہ تو یتیم بچوں کا گھر تھا، وہاں یتیم بچے تھے، تو ان کا والد، ان بچوں کا جو والد تھا وہ نیک لوگوں میں سے تھا، جس نے اس دیوار کے نیچے اپنے بچوں کے لیے کوئی خزانہ دفن کر رکھا تھا، تو اگر دیوار گر جاتی تو لوگ سب کچھ لوٹ لاٹ کے لے جاتے، تو اللہ نے چاہا، یعنی اس کے چاہنے پر میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ بظاہر تو آپ کو یہ نظر آیا کہ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ روکھے لوگ ہیں، یہ بخیل لوگ ہیں، انہوں نے مسافر کی قدر نہیں کی، نہ ہمیں کھانے کو کچھ دیا، نہ رہنے کو کچھ دیا، اور میں ان کی ٹوٹی ہوئی دیواریں سیدھا کرتا پھر رہا ہوں، آپ نے اعتراض کر دیا۔ تو تیسری وجہ یہ تھی تاکہ یتیموں کا حق جو ہے وہ ضائع نہ ہو، اور جب یہ جوان ہوں گے اس وقت ان کی امانت ان کے اوپر ظاہر کر دی جائے گی، کیونکہ ان یتیموں کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا، اور یہ جو کچھ بھی میں نے کیا، آگے فرما دیا اس سارے معاملے کا جو حضرت خضر ان کے ساتھ رہے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ ان کاموں کے اوپر اللہ کی طرف سے میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رجال الغیب ہیں، اور خضر علیہ السلام تو ویسے بھی ان کے نقیب ہیں، ان اولیاء کی، اور پھر خصوصاً جو جماعت رجال الغیب کی ہے ان کے سردار ہیں، رجال الغیب کو کنٹرول کرنے والے ہیں، اور جو بھی ان کے کام ہیں جو روحانیت کی دنیا میں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ جو رجال الغیب جو بظاہر، یہ جو اللہ کے بندے بظاہر آپ کو ایسے کام کرتے دکھائی دے بھی جائیں، ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، ان کے پیچھے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اب اپنے جو انہوں نے کام کیے تھے، اب جب پچھلی آیت میں جہاں بات ختم ہوئی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر اعتراض کر دیا، جبکہ دوسری مرتبہ انہوں نے پکا وعدہ کیا تھا کہ اب اگر آپ مجھے، جب اس معصوم بچے کو قتل کیا، اب اگر آپ مجھے اعتراض کرتے ہوئے پائیں تو پھر آپ مجھے اس سے علیحدہ کر دیجیے گا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ تو اب جب تیسرا اعتراض کیا جہاں پر، تو حضرت خضر نے فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت اب آ گیا۔ سأنبئک بتعویل ما لم تستطع علیہ صبرا،
ہاں میں ان باتوں کی آپ کو حقیقت بتاتا چلوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا کہ یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا جو ان سے. تو اب حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کاموں کی حقیقت کے اوپر سے پردہ اٹھایا کہ اے موسیٰ، وہ جو آپ نے دیکھا نا کہ میں نے ان غریب لوگوں کی کشتی کا آنکھ بچا کر پھٹا اکھاڑ دیا، تو اس سے میرا مقصد اس کشتی کو ڈبونا نہیں تھا موسیٰ، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی مسکین لوگوں کی تھی. وہ سگے بھائی تھے، وہ 10 تھے اور ان میں سے 5 تندرست تھے اور 5 بیمار تھے، یعنی اپاہج تھے، معذور تھے، لولے لنگڑے تھے. وہ اپاہج اور معذور لوگ تھے اور وہ غریبوں کی کشتی تھی. تو میں نے، اور وہ جو 5 صحیح تھے وہ دریا میں کام کرتے تھے، تو اس سے ان کا روزگار، ان کا کھانا پینا چلتا تھا. انہیں نہیں معلوم تھا، یعنی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ دوسری طرف ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور جس کشتی میں کوئی عیب نہیں ہوتا، جو بہت صحیح ہوتی ہے کشتی چلنے کے لحاظ سے، وہ اس کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. اس لیے میں نے اس کشتی میں ایک عیب لگا دیا، اس کو داغدار کر دیا، تاکہ ان غریب لوگوں کی کشتی جو سی ہے اس ظالم بادشاہ سے بچ جائے اور وہ اس کے اوپر قبضہ نہ کر سکے. تو وہ جو مسکین لوگ اس کشتی کے اندر جو گزر اوقات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اصل میں، اب ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مسکین بندوں پر خاص عنایت اور کرم نوازی فرماتا ہے، اور اپنے مسکین بندے جون سے ہیں ان پر آنے والی مصیبتیں اور آفتوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نالج میں لائے بغیر ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں کو دور بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنے بندوں سے دور کروا رہا ہوتا ہے. جو آن ڈیوٹی لوگ ہوتے ہیں ریگستانوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، زمین میں، تو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مسکین لوگ ہیں نا، جن کی یعنی کہ یہ میں اپنے الفاظ آپ جو پچھلے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو مسکین لوگ ہیں یہ اللہ کے نزدیک اتنے محبوب لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مسکین لوگ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. ایک بندہ امیر ہے اور ایک بندہ مسکین ہے، ایک بندہ امیر ہے اور ایک بندہ غریب ہے. جو امیر بندہ ہے اس کی باری 40 سال کے بعد آنی ہے، وہ 40 سال انتظار کرتا رہے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے، مگر جو مسکین ہے وہ اس سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا. اے عائشہ، مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو. اور اے عائشہ، مسکینوں سے محبت رکھنا اور انہیں اپنے قریب کرنا، کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی اپنا قرب نصیب فرمائے گا. اور یہ بات حضور کس کو فرمانی؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ کو، کہ بھلے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر عائشہ مسکینوں سے محبت کرنا، انہیں اپنے قریب کرنا، ایک کھجور کے اس سوال کو کبھی ان کا رد نہ کرنا، بھلے کھجور کا ایک ٹکڑا ہو، ان کو اپنے قریب کرنا. اگر تم ان کو اپنے قریب کرو گی تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت والے دن تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا. اور یہ جو مسکین لوگ ہیں انہوں نے امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہونا ہے. تو اب حضرت یہ بات تو ہو گئی. اب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے دوسرے فعل کی حکمت بیان کی. حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے اب رہا وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا تھا. تو اے موسیٰ، اصل میں اس کے ماں باپ جو ہیں وہ مسلمان تھے، اور اس لڑکے کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا وہ لڑکا. تو اب ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی، نافرمانی اور کفر کی وجہ سے کہیں ان کو بھی کفر کے اوپر نہ لے آئے اور ان کو بھی کافر نہ بنا دے، اور کہیں وہ اس کی محبت کے اندر دین سے پھر جائیں اور گمراہ ہو جائیں. اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب جون سے ہے وہ اس لڑکے سے زیادہ بہتر، گناہوں سے پاک، نجاستوں سے پاک
پاک صاف ستھرا پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا اللہ ان کو عطا فرما دے، جو اپنے والدین کی نافرمانی اور گستاخی کی بجائے کہ ان کو کفر کے اوپر قائم کر دے، کھڑا کر دے، ان کے ساتھ ادب سے پیش آئے، ان سے حسن سلوک کرے، ان سے دلی محبت رکھے جو ان سے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس لڑکے کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا وہ کافر ہی پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لڑکا زندہ رہتا تو وہ اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا۔ ایک اس کی قدرت کے، یعنی اللہ کی قدرت کے رازوں میں سے ایک یہ نظام ہے، جو بھی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ سارے کام حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم کے اوپر فرما رہے تھے۔ بظاہر تو ایک حرام کام تھا، ایک بچے کو قتل کر دینا، ایک اس کو ناجائز، مگر اس کے پیچھے جو اللہ کی حکمتیں اور قدرت کے راز چھپے ہوئے تھے، یہ وہ علم تھا جو حضرت خضر کو تو دیا گیا تھا، جس کا شروع میں ذکر گزرا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا گیا تھا۔ یہ وہ علم تھا جو ان سے۔ بہرحال تو مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں، اس بچے کے بدلے میں جس کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا، ان ماں باپ کو ایک مسلمان لڑکا عطا کیا۔ اس بچے کے قتل میں ایک ان کو بہترین اور لڑکا، اور بعض تفسیروں میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا کی۔ اس بچے کو تو قتل کر دیا گیا مگر اس کے عوض میں ایک بیٹی عطا، بعض میں ایک مسلمان بیٹا اور بعض میں ایک بیٹی عطا کی گئی، اور وہ بیٹی جو اللہ نے اب ان کو عطا فرمائی، ان کے صبر اور ان کے شکر کے اوپر، اللہ کے ہر حال میں اللہ کے حکم کے اوپر صبر کرنا، شکر کرنا، اپنی گردن کو سر تسلیم خم کرنا اور راضی برضا رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی کے نکاح میں تھی، وہ بیٹی ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور اس کی اولاد سے پھر نبی پیدا ہوئے۔ اللہ نے پھر ان ماں باپ کو جن کے بیٹے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا اللہ کے حکم کے اوپر، اللہ نے ان ماں باپ کو ایک بیٹی دی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور پھر اس کی اولاد میں نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ نے ایک امت کو ہدایت دی، اور یہ ان ماں باپ کے صبر اور شکر کا پھل تھا کہ اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں صبر اور شکر ادا کرے تو بندے کو اللہ کی قضا پر راضی رہنا چاہیے، بندے کو اللہ کی قضا کے اوپر راضی رہنا چاہیے، اور اسی میں اس کی بہتری ہے، اور اسی میں برکت ہے، اور اسی میں رحمت ہے۔ مثلا جیسے کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 کے اندر وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ تمہیں کوئی بات تمہیں تو ناپسند ہو مگر تمہارے حق میں وہ بہتر ہو، جیسا کہ وہ ماں باپ کہاں یہ سوچ سکتے تھے کہ ان کے بچے کو ان کے سامنے ان کے بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اس لڑکے کا قتل کرنا ماں باپ کے لیے تو بظاہر ناپسندی تھا نا، کون سا ان کی پسند میں تھا کہ ان کی مرضی سے اس کو قتل کیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور حق میں بہتر تھی، ان کے حق میں بہتر تھی کہ اس بچے کے قتل کے اوپر، کیوں؟ ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ ماں باپ کافر ہونے سے بچ گئے، اور دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ اس کے عوض میں اللہ نے ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ جس بیٹی کے جو بیٹی ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور پھر ان کی اولاد میں نبی ہوئے جن سے ایک امت نے ہدایت پائی، ایک امت نے ہدایت پائی۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کہ اور اسی طرح قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ کوئی وہی بات تمہارے حق میں بری ہو۔
یعنی قریب ہے کوئی بات کوئی ایسی ہے جو تم ناپسند کرو مگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں اچھی لگے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کیا ہونے والا ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کیا ہونے والا ہے۔ اس لڑکے نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو بھی کفر کے اوپر کھڑا کر دینا تھا کہ چلو تم بھی کافر ہو جاؤ، اتنی نافرمانی اور سرکشی کرنی تھی، مگر اس کے تبدیل کر دیے جانے پر ان کے صبر اور شکر کے ساتھ کے اوپر قائم رہنے کی وجہ سے اس کو یہ ان کو اللہ نے ایک ایسی بیٹی دی جو ایک نبی کے نکاح میں آئے گی، اور پھر ان کی اولاد میں نبی پیدا ہوئے جن سے ایک امت نے ہدایت پائی۔ تو یہ چیز ہے۔ تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز لے لیتا ہے۔ کیوں لیتا ہے؟ بظاہر تو بندے کو یہ لگتا ہے کہ میری ایک بڑی پیاری اور محبوب چیز دنیا سے چلی گئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کے نقصان میں اس سے اچھی چیز جون سی ہے اس کو دے دیتا ہے جون سے ہے، کیونکہ اس چیز میں بندے کا نقصان ہوتا ہے جو اس سے لے لیتا ہے، اور وہ اس بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ آگے جا کر مجھے اس کا کیا نقصان ہونا ہے۔ اگر وہ صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ اس چیز کے بدلے میں اس چیز سے بہتر چیز اس کو دے دیتا ہے جس میں مومن بندے کا نفع ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ بظاہر ان کا بیٹا قتل کیا جا رہا تھا، مگر اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے قتل کے عوض میں اب ہمیں کیسی اولاد دی جا رہی ہے یا کیسی اولاد دی جائے گی، صبر اور شکر کے اوپر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں کے اوپر، نیک لوگوں کے اوپر ایک احسان ہوتا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر ہے، تفسیر روح البیان کے اندر یہ ساری چیز آگے رہا کہ آیت نمبر جو 82 ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اب جو اپنا تیسرا کام تھا اور اپنا تیسرا فعل تھا، آپ کہہ لیں اپنا تیسرا کام جو تھا، اس کے اوپر سے پردہ اٹھایا۔ فرمایا موسیٰ، یعنی دیوار سیدھی کرنے میں حکمت کیا تھی؟ تو اب رہی بات دیوار کی، تو دیوار کا جہاں تک تعلق ہے موسیٰ، وہ اس شہر کے اندر 2 یتیم لڑکے تھے، وہ دیوار ان کی تھی، وہ ان کا گھر تھا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، ان 2 یتیم لڑکوں کا جو باپ تھا وہ ایک نیک آدمی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا، کیونکہ اب پہلے ان کے باپ کا ذکر بھی کیا اور ان کے باپ کا نیک پرہیزگار ہونے کا بھی بیان کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہیں سے ایک عقل مند کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ان یتیموں کا مال ان کے باپ کی برکت سے، ان کے باپ کی نیکی سے، ان کے باپ کے تقوی سے، ان کے باپ کی پرہیزگاری سے محفوظ کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دونوں، یہ دونوں اس کے بچے جو ان سے اگر وہ مر بھی گیا تو کیا ہوا، اس کے بچے اپنی جوانی کو پہنچیں اور ان کی عقل کامل ہو جائے اور وہ صحت مند قوی توانا ہو جائیں، اس وقت ان کو ان کا خزانہ دے دیا جائے گا۔ تو یہ سب اللہ کی رحمت سے ہے۔ اور رہی بات کہ یہ جو کچھ بھی تھا، وما فعلتہ عن امری، یہ جو کچھ بھی تھا یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے جو کچھ بھی کیا موسیٰ، یہ میں نے فقط اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ نے دیکھا تو آپ یہ سمجھے کہ یہ کام میں نے ٹھیک نہیں کیا، یہ کام میں نے ناجائز کیا، یا یہ کام میں نے حرام کیا، اور آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ ان کاموں کی حقیقت تھی۔ اب معلوم ہوا کہ وہ 2 یتیم بچے تھے، ماں باپ نیک تھے، باپ نیک تھا، جن کی دیوار کو سیدھا کیا گیا۔ تو یتیموں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمیں اس کا بھی سبق ملتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے جس میں ان یتیموں کا بھلا ہو۔ تو حدیث میں پہلے بھی بے شمار مختلف موقعوں کے پر بیان کر چکا کہ یتیموں کے ساتھ نیکی یا بھلائی کرنے کا
بہت ہی اجر اور ثواب بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سے جو شخص کسی یتیم کے کھانے پینے کی کفالت کرے تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جس کی بخشش نہ ہو، کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھے۔ مگر اگر کوئی بندہ مسلمانوں میں سے کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کی عزت کی جاتی ہو۔ جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کی عزت کی جاتی ہو، اس کی عزت کی جاتی ہو۔ بہرحال ان ساری چیزوں سے یہ جو سارا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مگر ایک بات اور بھی ہے کہ یہ چیز بھی ہے کہ اور اس چیز کو بھی یاد رکھا جائے کہ جو باپ کا تقوی اور پرہیزگاری ہے، اس کے نتیجے میں اس کی اولاد تو اولاد در اولاد کو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے۔ باپ کا جو تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ باپ کے تقوی، اگر باپ نیک ہے، اگر باپ نیک ہے تو اس کا فائدہ صرف اس کی اولاد نہیں، بلکہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ اولاد در اولاد کو بھی باپ کی نیکی کا فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی آدمی کے نیک ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد در اولاد کی بہتری فرما دیتا ہے۔ آدمی کے نیک ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد کی بھی بہتری فرما دیتا ہے، اور اس کی نسل اور اس کے ہمسایوں میں اس کی رعایت فرما دیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے پردہ پوشی اور امان میں وہ لوگ رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی ذریت کو، اس کی اولاد کو اس کے درجے میں اس کے پاس اٹھا لے گا۔ مومن کی اولاد کو، نیک بندے کی اولاد کو جس درجے میں وہ نیک بندہ ہوگا اس درجے میں اس کی اولاد کو اٹھا لیا جائے گا۔ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث میں، اور راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کی ذریت کو اس کے درجے میں اس کے پاس اٹھا لے گا، اگرچہ وہ عمل میں اس سے کم ہو، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ مومن کی اولاد کو بھی اس کے درجے میں اس کے پاس اٹھا لے گا، جہاں وہ مومن ہوگا وہاں اس کی اولاد کو بھی لے آئے گا اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن عباس، کیا کمال احسانات ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی جنت میں جائے گا تو اپنے ماں باپ، بیوی اور اولاد کے بارے میں پوچھے گا۔ جب آدمی جنت میں جائے گا، نیک آدمی جس نے نیکیاں کی ہوں گی، وہ جب جنت میں جائے گا تو پوچھے گا اپنے ماں باپ کے متعلق، اپنی بیوی کے متعلق، اپنی اولاد کے بارے میں، تو ارشاد ہوگا کہ وہ تیرے درجے اور عمل کو نہیں پہنچے، یعنی وہ کہیں اور ہیں، وہ تیرے درجے اور عمل کو نہیں پہنچے۔ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اپنے اور ان کے، میں نے جو نیک عمل دنیا میں کیے تھے وہ میں نے صرف اپنے لیے نہیں کیے تھے، بلکہ ان کے لیے بھی میں نے کیے تھے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو ان سے ملا دیا جائے، یعنی ان کو بھی یہاں پر لایا جائے، اس کے ماں باپ کو بھی لاؤ، اس کی بیوی کو بھی لاؤ، اس کی اولاد کو بھی لاؤ، وہاں لے آؤ۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ مومن کی جو اولاد ہے اس کو اس کے درجے میں اس کے پاس اٹھا لے گا۔ پچھلی حدیث سے اس حدیث کی آپ دیکھیے تصدیق یا تفسیر سمجھ میں آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر بڑی کمال ایک بات فرماتے ہیں، جب
तमाम स्वालिहीन नेक लोग, तकवा और परहेजगारी करने वाले, उनकी नस्ल और औलाद को दीन और दुनिया और आखिरत में भी नफ़ा होगा उनकी वजह से। तो फिर सिद्दीक, फारूक, उमर, उस्मान, अली, जाफ़र, अब्बास, अंसार और उनकी सलाह का क्या कहना कि उनकी औलाद में फिर शेख, सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी, अलवी, जाफरी, अब्बासी, अंसारी, ये क्यों नहीं अपने नसब से दीन और दुनिया और आखिरत में नफ़ा पाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं अगर एक आम आदमी की नेकियां उसकी औलाद को फ़ायदा पहुंचाएंगी, उसके घर वालों को, बीवी को, उसके माँ बाप को, तो फिर जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं, हज़रत उमर फ़ारूक हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं, सादात कराम हैं, वो फिर जो उनसे आगे फरमाते हैं फिर अल्लाह अकबर सादात कराम औलाद अमजाद हज़रत खातून जन्नत ज़हरा बतूल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहबजादे शाहजादे बेटे हैं आपकी आल औलाद में, उन फिर क्या उनको यानी कि उनके कहने का क्या उनको फ़ायदा नहीं होगा। उनकी शान तो अरफा और आला बुलंद और बाला है। भाई एक आम नेक आदमी का कि नेक अमाल का फ़ायदा उसके माँ बाप, उसकी औलाद, उसकी बीवी को होगा और वो उनको अपने दर्जे में ले आएगा जिस दर्जे में वो खुद होगा या अर्ज़ करेगा तो लाया जाएगा। तो फिर जो लोग हैं औलिया कराम, अंबिया कराम, इनके माँ बाप और इनके बहन भाई, इनकी बीवी और इनकी औलाद जो उनसे ये कैसे नहीं फ़ायदा पाएंगे। तो ये चीज़ें इस जगह से हमें पता चलती। तो सारे वाक़े के अंदर कुछ इबरतनाक, इबरत अंगेज़ नसीहतें, कुछ इबरतनाक, इबरत अंगेज़ इबारात या बातें भी हैं। हज़रत तफसीर खाज़न के अंदर है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि वो जो ख़जाना था ना, ख़जाना जो उस दीवार के नीचे था, उसमें सोने की एक तख्ती थी। उस ख़जाने के अंदर, उस ख़जाने में सोने की एक तख्ती थी और उस तख्ती के एक तरफ ये लिखा हुआ था, उस ख़जाने की जिस दीवार को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सीधा किया था, उसकी एक तरफ लिखा हुआ था कि उस शख्स का हाल अजीब है जिसको मौत का यकीन हो, जिसको पता हो कि मौत तो एक दिन आनी ही आनी है, और फिर भी वो अपनी कलील और मुख्तसर ज़िंदगी पर खुशी किस तरह मनाता है। जिसको पता है अपनी मौत का यकीन है, तो फिर वो अपनी छोटी सी ज़िंदगी पर उसको खुशी किस तरह होती है। और आगे लिखा था उस शख्स का भी हाल अजीब है जिसको क़ज़ा व क़दर के ऊपर अल्लाह की कुदरत पूरा यकीन हो और फिर कोई नेमत छिन जाए या कोई मुसीबत आ जाए तो उसको गुस्सा चढ़ जाए, यानी तकलीफ़ हो या उसको उसकी तकलीफ़ महसूस करे वो और गुस्से में आ जाए। ये कितनी अजीब व गरीब बात है, जबकि उसको इस बात का यकीन है कि अल्लाह की क़ज़ा व क़दर में हर चीज़ पहले लिख दी गई है। और उस शख्स का भी हाल बड़ा अजीब है जिसको रिज़्क़ का यकीन हो और फिर भी वो रिज़्क़ के कमाने के चक्कर में उसकी मशक्क़त में पड़ जाए। जब उसको पता है कि मेरा रिज़्क़ लिख दिया गया है, मैं भले किसी फैक्ट्री में काम करूं, भले किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करूं, भले मैं किसी मदरसे में काम करूं, मेरा रिस्क लिख दिया गया है, जो मेरे नसीब में रिस्क है मुझे मिलना यही है, ना इसमें कोई कमी बेशी होनी है, ये मुझे मिल ही जाना है। मगर फिर भी वो बंदा मुशक्क़त में पड़ जाए और अपने आप को रात दिन घायल करता चला जाए कि नहीं मैं ये काम ना करूं, मैं वो काम कर लूं, वो ना करूं, फलाना कर लूं, मेरी किसी तरह पीछे। तो एक बात ये लिखी थी कि उस शख्स का हाल कितना अजीब है कि जिसे रिस्क का यकीन हो और फिर भी वो उसको हासिल करने मुशक्क़त के पड़ने के अंदर रात दिन अपने आप को घायल किए जा रहे हैं। और उस शख्स का हाल भी अजीब है जिसे हिसाब का यकीन हो और वो अपने हिसाब से कैसे गाफिल है और वो दुनिया के मालो मता में
کیوں مشغول ہو گیا ہے، اور اس شخص کا بھی حال عجیب ہے جسے دنیا کے زوال و تغیر کا یقین ہو کہ یہ دنیا نے یہ زوال پذیر ہے، یہ تغیر جون سا ہے، اس کو یقین ہو، مگر پھر بھی وہ بڑا مطمئن نے، اور پھر اس کشتی پر اس تختی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تفسیر خازن کے اندر ہے کہ اس دور میں جب یہ واقعہ ہوا خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا، اور جب وہ دیوار سیدھی، اس خزانے کے اندر یہ تختی تھی جس کی دوسری طرف پہلے ہی حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی گئی تھی، اور لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری طرف اس کشتی کے لوح پر لکھا تھا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے خیر اور شر کو پیدا کیا اور اس کے لیے خوشی ہے، جسے میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر خیر جاری کی، اور اس کے لیے تباہی ہے جسے میں نے شر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر میں نے شر کو جاری کیا۔ باقی رہی بات حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی کہ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں اور کیسی ہیں، اس کا بیان اور کہاں ہیں اور ان کس حالت میں اور کس کیفیت میں ہیں، اس کا ذکر میں اپنے مختلف بیانات کے اندر پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہوں۔ تو بہرحال یہ وہ مقام اور یہ وہ جگہ تھی جس جگہ کے اوپر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ میری اور آپ کی اب جدائی کا وقت ہے، لیکن اس جدائی سے پہلے میں آپ کے سامنے ان کاموں کی حقیقت کے اوپر سے پردہ اٹھا دوں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔